بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. گزشتہ اتوار کو جو بات سمجھا رہا تھا اس کے ضمن میں دوسری باتیں آ گئی اور اصل بات اپنی باقی ہے. اصل میں دو اتوار سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو ہے اللہ کا قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت. یہ دو چیزیں الگ ہیں. اتنا یاد رکھ لینا کہ اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے, کس عمل پر ہے, کسی کو ہی. اس لیے ہر وقت آدمی اللہ کے قانون سے ڈرتا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کو چھپایا. اس کے ساتھ رحمت ہوگی اللہ نے نہیں. کس عمل پر ہوگی یہ بھی اللہ نے نہیں بتایا. یعنی انسان کے کس عمل پر, یہ یاد رکھ. مطلق عمل پر تو بدلا کہ ہر نیک عمل پر اللہ کی رحمت ہوگی. لیکن آدمی, بندہ, انسان جو نیک عمل بچا لاوے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا علم ہے. اس کو سمجھنا, غلط فہمی نہ. ورنہ آدمی بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے. کون سی غلطی؟ کسی کے بارے میں سن لیا کہ اللہ نے فلانے کی مغفرت فرما دی. صرف کس بات پر مانو؟ سفید داڑھی. تو چلو سفید داڑھی کروا لیں گے, نماز نہیں پڑھیں. جو گناہ تقاضا کرے گا نفس کر دوں. کیوں؟ فلانے کی مغفرت ہو گئی ہے سفید داڑھی پر. یہ غلط ہے. اللہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے کسی کو. اس لیے یہ میں نے ضمن بات کی. اس کو اتنی زبان میں دفعہ دفعہ مقدر بولتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دل میں اس طرح کی بات آنے شکایت آ رہے ہیں کہ اس کا مجھے جواب دیا. تو اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہوئے. اس لیے ہر وقت آدمی کو عمل بھی کرنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے کہ معلوم نہیں ہے عمل میرا قبول ہوگا یا نہیں. قبولیت سب سے بڑی بات ہے. سمجھے؟
مثال کی تو ایک مثال الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی خدمت میں یہاں 14 سال سے آتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اطمینان نہیں کہ قبول ہے یا نہیں۔ اللہ بھی نہیں آ سکتا، بہت ہے خدمت کرنے والے، لیکن اگر قبول ایک مجلس ہو جائے 14 سال کی، میرا بھی رب اللہ سے امید بھی رکھو، خوف بھی۔ امید کیسی؟ اللہ ہو سکتا ہے کسی کے توفیق میں مجھے قبول، نہ کہ میری بنا پر قبولیت، آپ کی بنا پر اللہ مجھے۔ تو ایک مجلس قبول ہوئی اور اللہ جب قبول فرماتا ہے پھر اس کو مردود نہیں، بس ہو گیا قبول، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ بندے کا کون سا عمل قبول ہوا۔ الحمدللہ میرے پاس دلائل ہے، ایک مختصر کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک مختصر واقعہ نقل فرمایا کہ اگلی امت میں ایک بندہ تھا، بڑا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، یہ بات کسی نبی کو بتائی اللہ نے، جب پیشی ہوئی وہ ڈر رہا تھا مر گئے، اتنا بھی آدمی سوچ لے گے کہ اللہ کے سامنے مجھے پیش ہو، نہیں گناہ ہو سکتا، نافرمانی نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ یہ جب کوئی بات آئے گی تب میں سمجھا، 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم 1 گھنٹہ اس پر سمجھا کہ یہ اگر استحضاء ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر تو کام بن گیا، پورے قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، آدمی کی ایسی طبیعت بن جائے، سب سے اونچا مرتبہ ہے، ایمان اسلام سب حاصل ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی سب سے اونچا مرتبہ جس کو حدیث میں کیفیت احسان سے تعبیر، احسان کا مرتبہ سب سے افضل، ہر وقت بس یہ استحضاء، کام کرو دنیا کا کوئی حرج کی بات نہیں، بال بچوں کے ساتھ رہو کوئی حرج کی بات نہیں، کھانا کھاؤ بہترین کوئی حرج کی بات نہیں، بہترین مکان بناؤ، بہترین گاڑی رکھو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ اللہ سامنے گاڑی لوگے آپ بہترین، اور اللہ سامنے ہوگا تو گاڑی اس طرح نہیں خریدو گے کہ جس میں اللہ ناراض ہوگا، لون نہیں لو گے، یہ مطلب اس کا۔ آج کل تو بہترین گاڑی، کیوں کہ میں جاؤں تو لوگ دیکھیں، اوہ اس گاڑی، اب ان کو پوچھو کیسے ہے، آرام ہے، اللہ کو ناراض کر کے تو شریعت نہ نہیں کہتی بہترین گاڑی میں گھومنے کو، گھومو لیکن اللہ کو مت بھولو، اللہ نہ نہیں کہتا بہترین بنگلے میں رہنے کو، لیکن بنگلہ اس طرح بناؤ کہ جس میں حرام پیسہ نہیں، کسی کا حق نہ دبایا، جھوٹ بول کے خیانت کر کے دھوکہ دے کے پیسہ نہ جمع کیا، یہ لمبی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور اس میں سکون بھی نہیں ہوتا، برکت بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی، اتنا بھی یاد ہے، الجھنیں ہوتی،
پریشانیاں بہت ہوتی، اللہ کا وعدہ ہے ہی نہیں ایسی چیزوں میں اپنی مدد کا۔ چلو کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں آپ گھوم لو گے، کھا لو گے، رہ لو گے، آخرت میں کیا جواب دینا ہے؟ ایک درہم حرام کا، سود کا۔ تو غور سننا مسلمانوں، اللہ مجھے اخلاص سے کہنے کی توفیق دے۔ ایک درہم سود کا، انٹرسٹ کا 36 مرتبہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور دوسری بات کہوں، ایک درہم سود کا خنزیر اور شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خنزیر کھانے کو کتنا آدمی گھن محسوس کرتا ہے، لیکن انٹرسٹ والے روپے سے گھن محسوس نہیں۔ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں انٹرسٹ کا مطلب صرف کھانا، انٹرسٹ کے پیسوں سے گاڑی لینا یہ بھی انٹرسٹ ہے، صرف کھانا مراد نہیں ہے۔ سود کھانا تو اس لیے بولتے ہیں کہ اکثر عام طور پر پیسہ جو استعمال ہوتا ہے کھانے میں سب آ گیا، یعنی استعمال کرنا۔ تب گاڑیوں میں تو لاکھوں روپیہ کا سود ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ سیکنڈ میں لے لو گاڑی، کیا ضرورت ہے نکالنے کی؟ میں کہتا ہوں ایک مطلب اللہ کا استظہار ہوتا ہے، سب آسان ہے۔ لمبی بات ہے، آئے گی تب تو، لیکن ضمن کیا ہے اتنا یاد رکھنا، خنزیر سپر سے کتنی، شراب سے کتنی، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعلان جنگ، خنزیر کے بارے میں نہیں کہا۔ شراب کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے، سود کے بارے میں کہا کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70 ان میں سے ادنا درجہ، ادنا پہلا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کریں تو 70 کا حصہ کیسا ہوگا؟ یہ تو ادنا، بالکل ادنا، اس کا یہ وبال ہے۔ ہمارا دھندا اگر جو سودی ہو تو، انٹرسٹ والا ہو تو کیا ہوگا؟ یہ تحاشا رکشائیں سود پر لیتے ہیں، ضرورت ہے میں بہت سارے راستے اس کے، پوچھو، لیکن پوچھنا ہی نہیں ہے۔ پوچھیں گے تو طبیعت کے خلاف ہوگا، اپنے خواہش کے خلاف ہوگا۔ خیر یہ تو ایک ذمہ داری۔ ہاں اللہ کے سامنے پیشی ہوئی یہاں سے بات دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ حالت بھی بنا دے۔ یہ حالت بننے سے آپ انشاءاللہ کہ دنیا کے کاموں میں کوئی خلل نہیں آئے گا، رکاوٹ نہیں، دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، بلکہ اللہ کی مدد کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ جو الجھنیں آتی ہیں نا سب ختم ہو جائیں گی۔ الجھنیں اس لیے آتی ہے کہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھو، جب آئے ہیں آپ سمجھنے کے لیے، اور یہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، کوئی شک کی بات نہیں، اور یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے، پہلے سے یقینی بات ہے۔ تو کسی نبی کو بتایا کہ اس آدمی کی پیشی، اللہ نے فرمایا کیا لائے گا؟ ڈر لائے گا، کچھ بھی نہیں، کیا ہوگا؟ لیکن فکر مت کر میرے بندے، تیری ایک نیکی ہے میرے پاس محفوظ۔
سے یہ تیری نیکی تو اس سے وجود میں آئی تھی، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا تیری مغفرت کا، تو ہم نے سن لیا کہ چلو اتنا کر لیں پھر چھوڑ۔ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا فلانے بندے کے ساتھ، ہاں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ نے سب پوشیدہ رکھا ہے معاملہ کہ کس کے ساتھ رحمت ہوگی۔ وہ بندہ تعجب میں پڑ گیا، میری کون سی نیکی ہے؟ لیکن ایک مرتبہ تو رات کو کروٹیں لے رہا تھا، جلدی نیند نہیں آ رہی تھی، تو تجھ سے نکل گیا وہ جو تجھے اللہ کہا تھا، رات کے اندھیری میں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ اتنا دل سے نکلا ہوا تھا، اسی وقت سے میں نے قبول کر لیا، صرف ایک اللہ قبول ہوا، ایک مجلس قبول ہوتا ہے وہاں تو صرف ایک اللہ قبول ہوگا، ایک اللہ بولنا، لیکن اس کو بھی پتا نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں مجھے بھی پتا نہیں، بس کرتے رہو، کوئی بھی عمل اللہ قبول کر، سب سے بڑی بات مسعود، ابو الدرداء، بڑے بڑے صحابہ فرماتے تھے میرا ایک عمل جو قبول ہو جائے مجھے پتا چل جائے، مجھے اتنا پسند ہے کہ ساری دنیا کی سلطنت مل جائے، میں اس کو ترجیح نہیں دوں گا، بلکہ بس اللہ نے ایک عمل پسند فرما دیا کہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، بہت ساری باتیں اس پر تو میں سمجھا رہا تھا، ایک اللہ کا قانون، ایک اللہ کی رحمت، ابھی میں قانون سمجھا رہا ہوں، ابھی رحمت بھی نہیں آیا، تو قانون میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نکیر ہوتی ہے، ایک تاخیر ہوتی ہے، ایک خفیہ تدبیر ہوتی ہے، ان تینوں میں خفیہ تدبیر بڑی خطرناک ہے، اس سے میں بھی ڈرتا ہوں، صحیح میں کہتا ہوں، خفیہ تدبیر سے مجھے بھی بہت ڈر ہے، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کسی کا نام ہے ایمان، الایمان بین الخوف والرجا، امید بھی رکھو ڈرتے بھی رہو، یہ چیز کو حاصل ہو گیا بہت بڑی نعمت ہے، ایمان نہیں گیا مطمئن نہیں ہوتا، یاد رکھنا مومن ڈرتا ہے، میں سمجھا رہا ہوں قانون میں ایک نکیر، ایک تاخیر، ایک خفیہ تدبیر، تو گزشتہ مجلس میں نکیر سمجھا رہا تھا اور اس کے ذمہ میں بات آئی تھی کہ میں آپ کو الحمدللہ یہ علمی باتیں ہیں، ایک دم آپ نہیں سمجھ سکتے کہ نکیر کیا ہے، میں واقعے سے سمجھاتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، میں ایک دو ہی بیان کرتا ہوں، سب نہیں بیان کرتا، ایک میں بیان کر رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی کا، اور اس میں ساری باتیں آ گئی تھی، کیا واقعہ میں سنا رہا تھا وہ میں سمجھا، نکیر والا، نکیر یعنی فوراً پکڑ اللہ کی طرف سے، اور فوراً پکڑ کیوں آئی یہ وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بتاتا ہوں، تو مولانا شاہجہاں پور مباحثہ تھا، مناظرہ تھا تمام مذاہب والوں سے، ہندو، نصارہ، یہود، سب سے، اور اسلام، یوں سمجھو وہ فائنل مقابلہ، فائنل کیسا ہوتا ہے؟ سب کا جی جو ہوتا ہے
سب کا کلیجہ جو ہوتا ہے معلق ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، ایسا تھا مقابلہ، فیصلہ ہونے والا تھا ہندوستان میں، اور ہندوستان کے لوگوں کا فیصلہ، اگر وہ جو مقابلہ ہوا اس میں جو حضرت غالب نہ آتے، معلوم نہیں کیا ہوتا ہندوستان کا۔ اسی بنا پر ایک سیمن بات کروں، جب یہ مناظرہ ہو گیا مسلمانوں کو الحمدللہ فتح ہو گئی، انہوں نے بھی تسلیم کیا سب نے، اور جتنے آئے تھے انگلینڈ سے وہ پادری سب پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب یہاں رہنا مشکل ہے، مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، ایسی باتیں آئی تھی سامنے، جو کمزور مسلمان تھے پختہ ہو گئے۔ ایسا بیان کیا خدا، جب یہ ہو گیا مناظرہ تو ان کے ساتھی کہو دوست کہو، میں تو ان کے اعتبار سے کہتا ہوں، اللہ بہت بڑے کتب الارشاد علامہ رشید احمد گنگوئی، بہت بڑے بزرگ، مولانا الیاس صاحب کہاں گئے؟ دعوت و تبلیغ اس نہج کا کام جو شروع کیا ان کے پاس، ان کی خاندان میں علامہ رشید کے پاس۔ کیا سمجھتی ہو علامہ رشید؟ بہت بڑی ہستی، اس زمانے میں ایک بزرگ تھے بڑے عمر والے، فضل الرحمن گنج مراد آبادی، ان کے سامنے تو یہ فرزند اور وہ تو دادا کی قائم۔ تو علامہ نے کہلوایا، اس وقت کم عمر تھی، کوئی جا رہا تھا ان کی خدمت میں، یہ کہنا حضرت کو کہ مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ، فضل الرحمن پیسہ اتنے بڑے بزرگ کو یہ کہلواتے کیوں؟ ماں فضل الرحمن ذرا سخت تھے، اس کی وجہ تھی، تو کہلوایا ماں فضل الرحمن کبھی دیکھا بھی دیکھا، لیکن بزرگوں کو کشٹ ہو جاتا۔ کیا فرمایا ماں فضل الرحمن؟ ان کے جیسا میں ظرف کہاں سے لاؤں؟ وہ تو سمندر کے سمندر پی گئے اور دخل بھی نہیں لیتے۔ نہیں سمجھے بات نہیں؟ اللہ کی محبت کے سمندر، اتنے بڑے بزرگ ان کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، وہ فرزند جیسا دل کہاں سے لاؤں میں؟ اب اندازہ لگاؤ، اتنا بڑا بزرگ ان کی اس طرح تعریف بیان کرتے تو وہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو ابھی عمر بھی نہیں تھی تب کی میں بات کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ایک مرزوق تھے سائیں توکل شاہ، زبردست، حالت بہت ہے، اسی میں مجلس پوری ہو جائے گی، میں نہیں جانتا تفصیل۔ وہ خود یوں فرماتے تھے سائیں توکل شاہ، رشید کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کا قلم عرش کو لکھ کر چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کی گواہی یہ ہے معتبر۔ سائیں توکل شاہ نے خود علامہ رشید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے، لمبے واقعات ہیں۔ تو وہ علامہ رشید نے کہا تھا، دونوں ساتھی تھے، ساتھ میں فارغ ہوئے تھے، فارغ پڑھا ساتھ میں، وہاں قاسم نانوتوی اور علامہ رشید دونوں دلی میں پڑھتے تھے۔ آتا ہے جب پڑھتے تھے نوجوان بچے تھے، یہ سمجھو
17 سال کی عمر، دونوں میں جب بحث چھڑتی تھی نوجوانی میں کلاس میں، دلی کے لوگ دیکھنے آتے تھے. کیسی بحث معلوم؟ جب مولانا قاسم کی باری آتی اس طرح وہ اپنی بات کو ثابت کرتے دلائل سے، لوگ خود کیوں کہتے ہیں اس کا جواب تو اب کسی سے نہیں بن سکتا. لیکن جب مولوی رشید جواب دینے آتے ہیں تو ہم حیرت میں دم رہ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں. کیسا جواب دیا؟ اب اس کا جواب مولوی قاسم نہیں دے سکتے. جب وہ خاموش ہو جاتے پھر مولانا قاسم بولتے. اس طرف گھنٹوں مجلس ہوتی تھی لیکن فیصلہ نہیں ہوتا تھا. اللہ نے کیسا دیا ہوگا ایمان دونوں کا، دونوں ایسے تھے. تو اب علامہ رشید احمد گنگوہی نے جب یہ مناظرہ پورا ہوا کیا کہا معلوم؟ خوش ہونا چاہیے نہیں، خوش نہیں. کہا اب ہمارے دوست مولوی قاسم کو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی زیادہ باقی نہیں، اللہ اٹھا لے گا، ان سے جو کام لینا تھا کام ہو گیا. ایسا ہی ہوا چند مہینوں میں کے بعد جو کہا تھا ایسا ہوا. اتنی عمر معلوم آپ کو علامہ رشید ماں قاسم آزم تھی 48 50 بھی پوری، لیکن پوری دنیا میں دنگا بجا دیا تھا. ہندوستان میں تو تھا ہی، آج تک ایسی شخصیت ہے. جو کام لینا تھا لے لیا، اسلام کی خدمت کا، اسلام کے غلبے کا یہ کام تھا. اس میں ان کا لقب بھی پڑ گیا حجت الاسلام. اسلام کی حجت ہے، اسلام کی دلیل ہے مولوی قاسم. یہ بھی کسی نے نہیں بتایا، آپ کو پتہ چلے کہ کون ہے، اس لیے بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے. تو یہ جب مباحثہ ہونے والا تھا تو بیچ میں گاؤں آ رہا تھا، غریب گاؤں، جس میں سنی اور شیعہ جو پہلے تو شیعوں کا بہت زور تھا، ابھی بھی ہے لیکن اس وقت تو بہت زور تھا، حکومت بھی ان کی تھی. اور گاؤں میں چودھری لوگ کوئی ہوتے تھے شیعہ، سنیوں کو بہت دباتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، انہی سے خدمت لیتے. کھیتی باڑی کی کیا، گھر کی کیا، بہت ذلیل سمجھتے تھے. آج بھی ایسا ہے. سنو ایک بات میں کہوں، شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسلام کو جتنا شیعہ لوگوں سے نقصان پہنچا اتنا یہود و نصارہ سے. جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں اسلام کی جو ساقط ہو گئی، غیروں کی بنا پر نہیں، ان کی بنا. بغداد میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل ہوا، سبب کون تھا؟ یہی تھا ابن طوسی، شیعہ تھا. اور آج بھی جتنا نقصان ان سے ہو رہا ہے، مکہ مدینہ میں ہے وہ بہت ستاتے ہیں اپنے سنیوں کو. ان کے پڑوس میں جو اگر آ جائے کوئی سننے کا مکان، ناک میں دم لاتے. میں تو کہتا ہوں جہاں تک ہو سکے شیعہ کی ہوٹل میں مت جاؤ، دشمن ہے خطرناک. یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سنی اگر آپ کے گھر والے تو پانی بھی دے رہے یہ دینا، ثواب ملے گا. لوگ ثواب سمجھتے ہو تو پھر ہوٹل میں کیوں جاتے؟ ایسا بھی دینے کا معلوم نہیں کیا حرکت کرے چائے میں یا اس میں کھلانے میں، کوئی بھروسہ نہیں. یاد رکھنا میں صحیح کہتا ہوں، ان کی کتابوں میں یہ بات ہے.
ایسا دشمن کا سنیوں کا کوئی نہیں، یہود النصارہ بھی نہیں، جیسے شیعہ لوگ جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا، مرتے مرتے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا علی کو قتل کر کے۔ کیسا عقیدہ ہوگا آپ بتاؤ؟ آپ کو پتا ہے حدیث میں ایک دم یاد آئی بات، الحمدللہ اتنی تفصیل ہے ایک دم یاد جائے گی، لیکن بس اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امت میں سب سے زیادہ بدبخت وہ آدمی ہے جس نے صالح علیہ السلام کی پتنی کو قتل کیا، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں اگلی امتوں میں۔ اور میرے صحابہ آپ کو پتا ہے میری امت کا سب سے زیادہ بدبخت کون؟ لیکن کون بتاؤ؟ علی کو قتل کر پہلے سے بدلا نہیں کرتا، حدیث ہے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، بڑی تفصیل اس کے مادہ میں لکھی۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول فرماتے سب سے بڑا بدبخت، لیکن وہ پھر بھی وہ جو کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسا عقیدہ ہوگا ان کے دلوں میں، ان کے علماء نے کیسا زہر اگلا ہوگا، یہ میں آپ کو سمجھا۔ اس لیے نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا اتنا برا نہیں ہے جتنا عقیدہ کسی کا اگر غلط ہو وہ برا ہے۔ اور سننا یہ بات آ گئی تو سن لو، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ہر سال حج عمرے کرتا ہے، عقیدہ غلط ہوگا نہیں، نماز قبول نہیں، حج عمرہ قبول، عقیدہ اصل ہے، نمازی ہے قبول نہیں۔ دیکھو عبد الرحمن ابن ملجم، آپ کو پتا ہے مرتے وقت کیا کہا تھا اس نے جب اس کو مار رہے تھے مسلمان؟ اس نے کہا جو مجھے کرنا ہو کرو، میری زبان کو کچھ نہ کرو، میری زبان سے حساب نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اتنا ذکر کرتا تھا اللہ کا ہم بھی دم رہ جاتے۔ یہ تو حدیث میں یہ بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے ذکر کے سامنے، ان کی عبادت کے سامنے، کہ میرے صحابہ تم اپنی عبادت کو، اپنے ذکر کو کم سمجھو گے لیکن کچھ قبول نہیں۔ عقیدہ، اس لیے عقیدے کی فکر کر دو مسلمانوں، کہ عقیدے بہت خطرناک ہے، ایمان میں سے نکل جاتا ہے۔ پوچھو خدمت کے تیار ہوں، اصلاح میں بھی محتاج ہوں، غریب محتاج ہے، اس لیے توبہ کرو اللہ سے کہ اللہ اگر غلط عقیدہ میرا ہے مجھے معاف فرما، میں سچ بات کی توبہ کرتا ہوں، میرا وہ عقیدہ جو سنیوں کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ تو حدیث میں، میں اس لیے نہیں کہ میں سنی مسلم میں کہتا ہوں، یہ تو حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ناجی، نجات پانے والا کون؟ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں، ایک ناجی۔ تو کہا وہ کون؟ تو کہا مَعَنَ عَلِي وَأَصْحَابِي، میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ، اور اسی کا نام بنا اہل سنت، سنت والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا، اصحابی والجماعت یعنی صحابہ کی جماعت، اس کا نام بنا اہل سنت والجماعت۔ یہ تو حدیث سے نکلا نام، کسی نے بنایا نہیں، سنیوں نے۔ اب پوچھو کہ اہل سنت والجماعت کی کیا کی؟ یاد رکھنا، سن لو، اہل سنت والجماعت فی الحال دنیا میں الحمدللہ، یہ جو دیوبندی جماعتی کہتے ہیں وہ ہے، سمجھ میں آ گئی یا نہ آ گئی؟ مرنے کے بعد آ جائے گا، مرنے کے بعد آ جائے گا۔ کوئی بھی عقیدہ اٹھا کے دیکھو، دیوبندی
علمی جماعتی کا، صحابہ اور سنت کے خلاف نہیں ہوتا، اور دوسروں کے دیکھو موٹی موٹی باتیں، چلو یہ بھی زندہ نہیں پاتا ہے. تو گاؤں پڑ رہا تھا شاہجہاں پور کے پاس، شیعہ کی کثرت، اس سنی تھی اور غریب تھی، دباؤ میں تھے بیچارے. ان کو پتا چلا وہاں قاسم آنے والے ہیں، تو پہلے سے انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ حضرت ادھر کہیں آنا ہو ہمارے گاؤں کے آس پاس تو اپنے قدوم سے، اپنے آمد سے ہم سب کو مستفیض کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا. اور یاد رکھنا ایک بات، حضرت غریبوں کی دعوت پہلے کبھی رد نہیں کرتے تھے. غریبوں کی دعوت بڑے بڑے نوابی کے پیچھے گھومے لیکن منہ بھی نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، نواب آیا، اتنی بڑی تھیلی کی سونے چاندی کی سیکھ، ایک ختم. پھر دعا میں مشکل اتنی منت سماجت کی ہدیہ دیں، کیونکہ جانتے ہیں حضرت یہ کیا ہوتا ہے. کہوں میں کھلتا نہیں بس مرتبہ واقعی سے کہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کے پاس بادشاہ ہے، اگر حضرت اتنا قبول کرنا ہی پڑے گا. بہت منع کیا، نہیں مانے، ان کو مجھے پریکٹیکلی دکھانا پڑے گا. وہ خود نہ کہے گا کہ وہ ہدیہ مت قبول کرے. خیالی پکڑی ہوتا بھائی، خون نکل رہا تھا سونے سے. بادشاہ حیرت میں کہ یہ کیا، یہ لوگوں کا خون چوسا وہ ہے، یہ پیسہ نہیں آپ کا، یہ پیسہ مجھے دینا چاہتے ہو، حرام خون. یہ میں کہتا ہوں حرام، سود کا پیسہ حرام. یہ ابھی نہیں نظر آئے گا، خون نہیں نظر آئے گا، مرنے کے بعد آئے گا غریبوں کا خون. یہ آپ کا خیر خواہ بد خواہ نہیں، انشاءاللہ عمل کرو گے بات پر، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں رہے گا، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں رہے گا. حضرت نے منع کیا، مجھے نہیں چاہیے. تو کیا ہوا معلوم، وہ گیا. جاتے جاتے حضرت کی جو جوتیاں تھیں وہ دونوں جوتیاں اشرفیوں سے گردش ہونے کی. حضرت نے توجہ، حضرت نماز دعا سے فارغ ہو گئے تو پیر تاکید کرنا چاہتے تو جاتا ہی نہیں. کہا کیا ہے دیکھو تو دیکھا تو سکھوں سے بھرے ہوئے تھے پاؤں. حضرت نے ایسے ہی مزاح میں کہا ہنستے ہوئے، کیا کہا معلوم اپنے خوددار سے کہ دیکھو بھائی اللہ کے ہو جاؤ، دنیا جوتیوں میں آئے گی تو دیکھو جوتیوں میں آ گئی نہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں بھی اللہ نے دکھا دیا جوتیوں میں دنیا. سونے چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے، حضرت نے جوتی لی پکڑ دیا، اس طرح ایک پکڑ دیا، جس کو لینا ہو تو مجھے نہیں چاہیے. جوتی پہلے دیکھا تھا اپنا. یہ تھی مولانا قاسم. ان کی زندگی آپ دیکھیں خود ایسی جیسے دیہاتی غریب قسم کا ہے، تو غریبوں کی دعوت ضرور قبول، اب خوش ہوتے تھے بہت، کبھی منع نہیں کرتے. ضرور میں آپ کی دعوت کروں، یا ان کا تو ضرور آپ کے گاؤں آؤں گا. اب شاہجہاں پور آئے تھے تو ملے گاؤں میں. حضرت نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، میں آپ کے گاؤں آ رہا ہوں. یہ مناظرہ ہونے کے بعد
चौधरी कुछ इन्होंने पहले से लखनऊ से बड़े बड़े जो शिया मुज्तहिदीन थे बुला लिया था। मानता तो थे ये चौधरी किस्म के, इनको तैयार किया था कि हजरत का बयान न बोले, बयान के लिए बैठे फौरन एतराज करना, इश्काल करना, बयान मत होने देना। इनको पता चले कि कौन है ये, सब कलंदर है अल्लाह का। अल्लाह की मदद, तुम लाख पूरी दुनिया को जमा कर लो ने, अल्लाह अकेला काफी है। अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह आए। तो बेचारे सुन्नियों ने कहा संत थे, हजरत कुछ नसीहत भी हो जाए। कहा कोई हर्ज की बात नहीं, नसीहत भी कर लेंगे, आवाज भी कह देंगे। नामानों को पता चला शिया भी हाजिर, पूरा मजमा, ऐसे भी हजरत का बयान बहुत जमा सुनते जमा नहीं, क्योंकि उलूम थे उनके पास। कैसे उलूम आपको कहूं, जिंदन बादशाह नाम, रमजान मुबारक में जुम्मा के बाद बयान करते असर था, और ऐसा बयान हो जाता लोग हैरत में होते थे कि ये बातें कहां से। एक मरतबा उनकी तबीयत खराब, तो सुनना एकदम बात याद आई मुझे। तो उनकी रिश्तेदार तो कोई आलिम होगा, उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, इनसे कहा आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आप बयान, मुझे तो हवा भी नहीं लगती है, और आप जैसे बयान में बैठेंगे मैं क्या बोलूंगा, ऐसे मेरी तो जुबान रुक जाएगी बड़ों के सामने। नहीं, आपको बयान करना है। हजरत का हुक्म था, मेरा हुक्म है आपको बयान करना। बैठे जुम्मा के बाद हजरत इधर बैठ गए और पूरा कर तवज्जो डाल रहे थे, तसर्रुफ कर रहे थे, तवज्जो इनकी तरफ तवज्जो, तवज्जो तसर्रुफ जो बोलते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। हजरत इधर गर्दन झुका कर तवज्जो कर रहे हैं तसर्रुफ, और ये बोलते जा रहे हैं। वल्लाह असर के वक्त बयान पूरा होगा, जिसने जिंदगी में कभी बयान नहीं, वो खुद फरमाते हैं ऐसा बयान था, ऐसे उलूम थे जैसे मौलाना कासिम के, मुझे खुद पता नहीं कि मैंने क्या बयान किया। 5 घंटे था, बोलता मैं था लेकिन वहां से आ रहा था। अब तो वो समझो, ये तो हजरत के सब है, इनका से तवज्जो तसर्रुफ। इनको बाद में पूछा क्या बयान किया कि मुझे पता नहीं, कि लोग तो झूम रहे थे, काशी खाकर गिर रहे थे, वज्र में थे, लोग कहते आप कहां से बयान करते हो ये, लेकिन मुझे खुद पता नहीं कि वो लोग कहां से आते हैं। हजरत तसर्रुफ कर रहे थे। तो हजरत का बयान कैसा होता, ये मैं आपको जिंदन बात करूं। तो बयान होगा सब शिया बड़े बड़े मुस्तहिद, चारों को बड़े बड़े जो इनके इमाम मुस्तहिद है, लखनऊ तो बहुत शिया, नवाबी जो वो सब शिया। तो हर एक को एक एक कोने में बिठाया था, लेकिन हजरत जैसे बयान शुरू कर खड़े हो जाना, और हर एक को 10-10 सवाल दिए थे, 4 को 40 सवाल थे, ताकि इनका बयान न हो। इन्होंने खुतबा पर बयान शुरू किया, तो 1 मिनट भी एक खड़ा हो, बैठ जाओ, आपका ये सवाल है, इसका ये जवाब है, आपका ये सवाल, 10 सवाल उसके दिल में थे, तरतीब के साथ बयान किए और जवाब दिए, बयान के साथ, पता भी ना चले कि सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुसलसल बयान। इतने में ये पूरा हुआ, दूसरा बैठ, फिर 10 सवाल के दे रहे, ये सवाल, इसका ये जवाब, चारों के 10 सवाल के चारों के जवाब, और इस तरह बयान में ये जवाब दिए कि मुसलसल गोया जवाब नहीं बयान चल रहा है। इस तरह हैरत में पड़ गए लोग, मुस्तहिदीन हैरत में पड़ गए कि ये कैसा आदमी है, इनके हालात में है, ये कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई गुलू नहीं है, मैं इनकी मोहब्बत
محبت میں نہیں بولتا، ان کے حالات میں ہے یہ. اچھا اب ہوا کیا؟ یہ مستحدین کے چودھری تھے، دوسرے تو بہت سارے سنی بن گئے اسی مجلس میں توبہ کے بعد، لیکن یہ جو چودھری تھے نا ان کی تو چھٹی ہوئی نا، ذلت رسوائی ہوئی نا، تو انہوں نے کیا مشورہ کیا معلوم؟ اب سنو، اب نتیجے کی بات آئی. 1.5 گھنٹے کے بعد پوری گزشتہ مجلس 1 گھنٹہ ہوا اور ابھی 1.25 گھنٹہ ہوا، اب بات آئی. الحمدللہ چلو ابھی بھی آ گئی. اچھا نتیجے میں سمجھا رہا ہوں. اب ہوا کیا معلوم؟ اس گاؤں میں ایک بہت بڑا چودھری تھا، اس کا اپلوٹا لڑکا تھا، یوں سمجھو نواب زادہ، اپلوٹا نوجوان 20-25 سال کا. سب نے مشورہ کیا کہ ان کی تو عزت ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، ان کو ذلیل کرنا کسی بھی طرح. مشورہ کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ تو کھانے گئے تھے بھی کرنے کہ ان کو تیار کیا. اپلوٹے کو شریف تو تھی، سرکش تو تھی، بہت شریف. ہاں تو انہوں نے کیا مشورہ کیا کہ میں خام خام ایسے مردے کی صورت بناؤں گا، مجھے ایسے کفن میں لپیٹ دینا اور جنازہ ان کے سامنے رکھ دینا، اور ان سے یوں کیوں نا کہ آپ میرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھا رہے آئے حضرت کے پاس. حضرت بہت بڑا حادثہ ہمارا چھوٹا لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، آپ نماز پڑھیں. حضرت نے منع کیا، یہ نہیں. کیوں؟ آپ کی نماز کا طریقہ الگ ہے، ہماری الگ ہے، آپ کا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے، تو میرے پیچھے تمہاری نماز کیسے دیکھی؟ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، جو بڑا ہوتا ہے بزرگ ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کا بزرگ سمجھا جاتا ہے، تو آپ بھی ہمارے بھی بزرگ، سنیوں کے بھی بزرگ، نہیں آپ کو نماز پڑھانی ہوگی. بہت اصرار کیا. حضرت کیا محسوس، حضرت تو سمجھ گئے تھے، کسی نے کہا نہیں تھا، کسی کو پتا ہی نہیں تھا. اس کو بولتے ہیں کشف. جب 40 سوال کا جواب دے دیا تو یہ بات کہ بہت اہم تھی، اللہ نے بتا دی تھی. میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتے، ان کو کیا کہا تھا بچے کو معلوم؟ جب 2 مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو ایک دم سے جنازے میں سے کھڑے ہو کر ان کا مذاق کرنا، تو ہم سب ان کا مذاق کریں گے تو رسوائی ہو جائے گی. مشورہ ہو گیا. لیکن یہاں کوئی غلط کی بات نہیں، مزہ آئے گا. نوجوان بھی تھا، سرکش بھی تھا، شیعہ بھی تھا، سب لوگوں نے مشورہ بھی کیا تھا. سب نوجوان بھی پہلے سب میں سے زور سے پکا لگائیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے. مولوی قاسم، ان کو پتہ نہیں کہ کون ہے مولوی قاسم، اللہ کا ولی ہے. نماز شروع کی، اس سے کیا سب لوگ جو سنتے وہ بھی تعجب کہ حضرت کا چہرہ کیوں سنتے. بس نماز شروع کر دی. نماز سے پہلے بھی اعلان کیا ابھی بھی تم پڑھا دو، میں نہیں پڑھا تھا تو کہ نہیں حضرت آپ ہی پڑھا. ٹھیک ہے چلو پڑھو. 2 مرتبہ اللہ اب پیچھے سے اٹھ اٹھ جلدی اٹھ جلدی اٹھ جلدی. 4 تکبیر السلام. یہ قیامت کی صبح تک اب نہیں اٹھے گا. قیامت کی صبح بھی آ جائے گی پھر بھی نہیں اٹھے گا. دیکھنا ہوگا دیکھ لو. دیکھا پڑھا دی نماز، ہو گئی نماز. اب جو بھی رونا شروع کیا ہے، ان کا رونا تو مشہور ایسے ہی ماتم، یہ 10 دن روتے ہیں. پہلا دن شروع ہو گیا ماتم میں، ماتم میں مشہور ہے یہ سینہ پھٹنا میں. پھر جو رونا دھونا ہوا حضرت معاف فرمائے اب کچھ نہیں، اب کیسی معافی مر گئے، اب کیا مذاق کر دیا ہمارا. یہ ہے اللہ کا حکم، من عزالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ السلام. جس نے میرے ولی کو ستایا، میرے ولی کا مذاق کرتے ہو، میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ تھا اللہ کی طرف سے
جنگ میں اس کو پچھاڑ دیا، نوجوان سب پچھڑ گئے. اس کو بولتے ہیں نکیر. یہ تو میں نے ایک مثال، اتنی مثالیں ہیں لیکن بس ایک مثال کافی ہے. تو اللہ کا قانون جو ہے نا ان میں سے ایک نکیر ہے. نکیر یعنی فوراً پکا، فوراً متنبع، فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ. کیسی تنبیہ ہوئی؟ اسی وقت ہم معافی مانگتے. اب کیا، اب کیا؟ اس لیے اللہ کے ولی کو مت چھوڑو. آپ کہیں گے کون اللہ کا ولی؟ اللہ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا رکھا. جس طرح اللہ نے اپنی رحمت کو چھپا رکھا ہے کہ کس کے عمل پر رحمت، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو چھپا رکھا ہے. جس طرح جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے اس گھڑی کو چھپا رکھا ہے. جس طرح شب قدر 10 دنوں میں ہے، 7 راتوں میں 5، لیکن اللہ نے چھپا رکھا ہے. یہ عجیب باتیں ہیں اللہ کی. تو ان میں سے اس بنا پر علماء فرماتے ہیں، حدیث سے بھی یوں پتا چلتا ہے معلوم نہیں کون اللہ کا ولی ہے، کسی کو بھی مت ستاؤ، یہ سمجھ کے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو. یہ ہے استہزاء جو میں نے کہا تھا بیچ میں. یہ جو ہو جا رہا ہے، آپ کسی کو ستاؤ گے بھی، کبھی زبان ذرا سے بھی نہیں ہوگی، کسی کے دل کو چوٹ نہیں پہنچاؤ گے، دل نہیں دکھاؤ گے کبھی بھی کسی کا. بس یہ مت سمجھنا اللہ کا ولی کوئی مرد ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی ولی. کیا سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں، تو یہ نکیر میں نے آپ کو سمجھائی، ایک مثال سمجھائی. دوسری بات تاخیر، کبھی تاخیر ہوتی ہے، اس لیے کسی کو حقیق مت سمجھو، معلوم نہیں کیا ہو جانا ہے. چلو ایک مختصر واقعہ سنا تو وقت ہو گیا. میں اس کو تھوڑا سمجھا تھا لیکن نہیں، اب تاخیر وہ واقعی سے مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. خفیہ تدبیر تو میں نے سمجھا دی تھی مختصر. کہ خفیہ تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ واقعی بعض مطلب ایسا نہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کی جو لذت ہے چھین لے جائے، تلاوت کی لذت چھین لے جائے. یہ بقر ہے، دل نہیں لگتا نماز میں. بہت ساری باتیں ہیں، لمبی باتیں. میں نے اشارہ کر کے صرف اس کی ایک مثال دے دوں بس. پھر آگے پھر اللہ کے رحمت جو دوسرا کام ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا. وقت ہو گیا. اللہ کی طرف سے تاخیر مثال کے طور پر. ایک مرتبہ کیا ہوا، واقعہ لکھا ہے بڑی بڑی کتابوں میں. میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، ملک مسلم بونا ہوا تھا، آمنے سامنے بیٹھے لطف لے کر کھا رہے تھے. اتنے میں کوئی فقیر آیا، صدا تھی، پھوکا اللہ کے نام پر کچھ دے. آج کل جیسے فقیر نہیں ہوتی تھی، ضرورت ہوتی جبھی وہ اس طرح وہ مانگنے کے لیے تو دستک تھی. اس کو بہت غصہ، ایسے وقت میں تو میں کھا رہا ہوں، بیوی کے ساتھ لذت لے کر اور مزے سے، اور بیچ میں یہ دستک پہ دستک دے رہا ہے. غصے ہو گئے، کھڑے ہو کر اس کو ڈانٹا، نکل یہاں سے. ڈانٹو نہ دینا ہو تو آسمان گزر بیان کر، لیکن ڈانٹو، بلکہ جہاں تک ہو سکے 5-10 روپے بھی دے، 2 روپے 10 روپے 5 دے. یہ بہت خطرناک تفسیر. وقت ہوتا تھا میں تھوڑا سمجھا تھا حدیث سے سمجھا تھا، لیکن سنو کیا ہوا. سیرت دیا، وہ بیچارہ نا امید حقیقت میں محتاج تھا، ضرورت مند تھا. وہ تو چہرے سے بھی پتا چل جاتا ہے. پاس تو پیشاب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے مانگنے کا. ایسوں کو مت، یہ تو ان کی عادت خراب ہوتی ہے. اور معلوم ہے کون پیشاور کون ہوتا ہے. لیکن بعض ایسے ہیں بیچارے ضرورت ہوتی جب بھی مانگتے. تو ایسا ہی تھا، نکل گیا، چلا گیا بیچارہ. نا امید ہوگا، معلوم نہیں دل پہ کیا چوٹ لگی. اللہ کا کرنا معلوم نہیں کیا حالات آئے. اب اس کے حالات بگڑنے سے کیسے بگڑے معلوم، بس مختصر میں ایسے بگڑے جو کاروبار تھا وہ بھی کم ہونے لگا، بیچنے لگا. یہاں تک کہ ایسے حالات آئے بیماری کے،
گھر میں پریشانی کے گھر بھی بیچ دیا، یہاں تک کہ کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا، یہاں تک کہ بیوی کو بھی طلاق دے دی، اکیلا ہو گیا، یہ خود بھیک مانگنے والا ہو گیا، اور بیوی تو تھی حسینہ جمیلہ کیونکہ بہت مالدار تھا، اس کو تو ہر ایک چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، تو اس زمانے کا سب سے بڑا جو مالدار تھا اس نے نکاح کیا، اس سے نکاح ہو گیا۔ ایک مدت ہوئی، 2-3 سال ہوئے ہوں گے، یہ کھانے یہ واقعہ پیش آیا، کھانے کے لیے بیٹھے، اللہ کا کرم ایسا ہے، بہت زبردست عبرت کا واقعہ ہے، دونوں میاں بیوی کھا رہے تھے، مرغ مسلم تھا، محبت سے کھا رہے تھے، آپس میں لذت، اتنے میں کسی فقیر نے دستک دی، میں بہت پریشان ہوں، بہت بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ فوراً وہ جو شوہر تھا اپنی بیوی سے کہا، دیکھو ہمارے پاس تو مسئلہ کی سامان، ہم تو پکا لیں گے، ان کو تیار جو پکا ہوا ہے یہ مرغ مسلم یہ دے دو بیچارے کو، دعا ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا، بھوکا لگتا اس کے آواز سے پتا چلتا ہے، بیوی دے دیتے اس کی نظر پڑی، فقیر پر پہلے سے حیرت سے دیکھنے لگی، آنکھیں بند گئی، پوچھا آپ کون فقیر ہو، آپ کا نام کیا ہے، فلانا نام، آپ وہ تو نہیں ہو، پہلے کچھ سالوں پہلے اسی مکان میں آپ رہتے تھے، لیکن ہاں یہ میرا مکان تھا، میں نے ہی بیچا، مجھے پہچانتے ہو، اس نام کی عورت آپ ہی میری بیوی تھی، ساروں پتا ہو رہی ہے، اگلا زمانہ یاد آ گیا، فقیر رو رہا ہے، کیا حالات ہے، شوہر یہاں انتظار دسترخوان پہ، کیا بات ہے بیوی جلدی آتی نہیں، کچھ ہوا، فوراً شوہر گیا دروازے پر، بیوی رو رہی تھی، ساروں پتا، فقیر چلا گیا تھا، بیوی سے پوچھا کچھ کیا آپ کو، کچھ نہیں کیا، تو کیوں روئی، وجہ کیا رونے کی، دیکھیں وہ جو فقیر آیا تھا میرا اگلا شوہر تھا، میں اس کی بیوی، یہ اس کا بنگلہ تھا، معلوم نہیں اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں۔ اب یہ شوہر کہتا ہے سن تعجب کی بات بتاؤں، عجیب بات، ایک دم سے واقعہ یاد آیا، اس کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ عورت تھی، کہا سنو تعجب کی بات، آپ کو پتا ہے کیوں اللہ نے اس کی پکڑ کی، 5-6 سال پہلے اسی مکان پر میں مانگنے کے لیے آیا تھا، یہی وہ آدمی تھا جس نے مجھے جھڑکا تھا، اہانت کی تھی، ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، دل پہ چوٹ لگی تھی، میں حقیقت میں ضرورت مند تھا، محتاج تھا، لیکن کوئی اس پر خیال نہیں کیا، اپنی مالداری میں کوئی خیال نہیں کیا، میں تھا وہ فقیر، آج اللہ نے اس کا مکان بھی مجھے دیا، اور تم جیسی بیوی بھی اس کے پاس سے چھین کے اللہ نے مجھے دی۔ دیکھو کتنے سال کے بعد پکڑ آئی، 8-9 سال کے بعد، اب سنو مختصر میں کہتا ہوں، اعلان بچ گیا، اکثر میں نے دیکھے ایسے، پہلے بہت مالدار تھے لیکن اب نہیں ہے، حقیقت میں ان کی زندگی کا جائزہ لیا گیا تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تھی، ناشکری تھی، بہت واقعات ہیں ایسے جنہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے مہلت کی چھین دیا بعد میں، بہت واقعات ہیں، میں نے کہا صرف ایک ہی میں نے سنا تھا، صرف واقعات میں سنا ہوں، کئی اتوار چاہیے اور بڑے الحمدللہ میں نے ایسے، اب حیرت میں پڑ جا رہے